اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شریع اصولوں میں جو تجارت کے شریع اصول ہیں ان میں پہلا اصول بیان کرتے ہوئے میرے آقا فرماتے ہیں، اب یہ میں بیان کرنے کے لحاظ سے اسے پہلا کہہ رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر بنیادی طور پر بائع کو بھی اور مشتری کو بھی، بائع کہتے ہیں بیچنے والا اور مشتری کہتے ہیں کوئی چیز خریدنے والا، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خرید و فروخت میں دونوں کو قسم اٹھانے سے منع کیا۔ یہ قسم اگر اٹھا کے سودا بیچا جائے یا خریدا جائے تو یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے خرید و فروخت سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی چیز لینے گئے اس نے اس کی قیمت بتائی تو حالانکہ وہ کہیں سے ہو کے نہیں آیا ہوتا، وہ کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو میں پیچھے کی دکان سے ہو کے وہ تو اتنے کی دے رہا تھا، اور پھر اس بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھا دیتے ہیں۔ اور بیچنے والا بھی کہتا ہے کہ یعنی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ میں جھوٹی قسم اٹھا رہا ہوں۔ اگر اس بنیاد پہ خرید و فروخت میں جھوٹی قسم اٹھا کے یہ معاملہ کیا تو میرے آقا فرماتے ہیں ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فإنہ یُنفق ثم یمحق۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم خرید و فروخت میں قسم اٹھانے سے بچو، اس لیے کہ بظاہر تم قسم اٹھا کے سودا بیچ تو دو گے، بظاہر تمہیں نفع ہوگا، لیکن فرمایا ثم یمحق، پھر اللہ اس منافع کو مٹا دے گا، پھر برکت ختم ہو جائے گی۔ بظاہر تم نے مال بیچ دیا، گاہک کو مطمئن کر دیا قسم اٹھا کے، وہ چیز تمہاری لے گیا، تمہیں قیمت دے گیا، اور تم اس بات پہ راضی ہو کہ میں نے یہ چیز بیچ دی، اتنا مجھے نفع ہو گیا، اور بظاہر تو تمہارے پاس نفع آیا ہے، ثم یمحق، اگلے ہی لمحے وہ برکت تم سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ تم نے جھوٹی قسم اٹھا کے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کیا جس سے شریعت میں منع کیا گیا تھا، تم نے یہ ساری کی ساری برکت قسم اٹھانے کی وجہ سے اپنی ختم کر دی۔ یہاں تو سچی قسم اٹھانے پر بھی فرمایا برکت چلی جاتی ہے، یہ تو سچی قسم اٹھانے پر بھی منع کیا، اور وہ سوچے کہ جو سچی نہیں بلکہ جھوٹی قسم اٹھانا ان کے اوپر پھر کتنا وبال پڑتا ہوگا۔ یہاں جھوٹی قسم کی بات نہیں حدیث میں، ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، مطلق قسم کی بات ہے کہ تم خرید و فروخت کے اندر قسم نہ اٹھاؤ، کہ قسم اٹھانے سے برکت چلی جاتی ہے، سچی قسم اٹھانے پر بھی برکت نہیں رہتی، تو جو حقیقت میں جھوٹی قسم اٹھا کے یہ معاملہ کرے تو پھر وبال کتنا ہے۔ قسم کی بات چلی تو اس کے متعلق بھی احکامات سن لیں۔ قسم تین طرح کی ہے، ایک ہے زمانہ ماضی میں قسم اٹھانا، گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کی میں نے مثال ابھی دی کہ بائع یہ کہے کہ اللہ کی قسم اتنے میں تو میں نے یہ خریدی بھی نہیں، اب یہ زمانہ ماضی کی ہے، اگر سچی ہوگی تو پھر وبال نہیں، اگر یہ قسم جھوٹی ہوئی تو گناہ کبیرہ ہے، اس میں توبہ لازم ہے، ہاں اس کا کفارہ نہیں، توبہ لازم ہے۔ اگر قسم وہ کھائی کہ جس کا تعلق زمانہ حال سے ہے تو یہ بھی اگر سچی ہوگی تو پھر گناہ نہیں، اگر جھوٹی کھائی تو یہ بھی گناہ ہے اور اس پر بھی توبہ لازم ہے، اس کا بھی کفارہ نہیں۔ اگر قسم ایسی اٹھائی جس کا تعلق زمانے مستقبل سے ہے، آنے والے زمانے سے ہے، تو اس قسم کا پورا کرنا، کیونکہ ابھی وہ کام ہونا ہے، اگر وہ پورا وہ قسم پورا کرے تو پھر تو کفارہ نہیں بنتا، لیکن اگر زمانے مستقبل میں قسم اٹھائی، مثلا وہ یہ کہے میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام میں نہیں کروں گا یا یہ کروں گا، تو وہ نہ کر پائے تو یہ چونکہ زمانہ مستقبل کی قسم ہے، اگر قسم کے برخلاف کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا، یعنی زمانہ ماضی یا حال کی قسم میں کفارہ نہیں بنتا، مستقبل میں اٹھائی جانے والی قسم کو اگر توڑ دیا جائے تو اس پہ کفارہ لازم ہے۔ لیکن یہ جو قسم کی حدیث کے اندر بات ہو رہی ہے یہ زمانہ ماضی یا زمانہ حال کی قسم کی بات ہے، اور میں سچی
سچی بھی اٹھاؤ گے اگر تجارت کے اندر تو اس سے برکت چلی جاتی ہے، اور اگر جھوٹی اٹھاؤ گے تو اس کا گناہ کبیرہ ہے، توبہ بھی لازم ہے، اور آئندہ یعنی اس انداز میں توبہ کی جائے کہ بندہ نادم بھی ہو اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کا پکا عزم بھی ہو، پھر رب ذوالجلال اس گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ قسم اٹھانے کی اجازت